منگتوں کا بھلا کرنا، ناکارہ سہی پھر بھی وابستہ ہوں تم سے ہی، ناکارہ سہی پھر بھی وابستہ ہوں تم سے ہی، قدموں سے کبھی اپنے مجھ کو نہ جدا کرنا، قدموں سے کبھی اپنے مجھ کو نہ جدا کرنا، یہ شان تمہاری ہے اور صرف تمہاری ہے، یہ شان تمہاری ہے اور صرف تمہاری ہے، آتا ہے کسے ایسا منہ مانگے دیا کرنا، آتا ہے کسے ایسا منہ مانگے دیا کرنا، آقا کی غلامی میں عارف ہے تیری عزت، آقا کی غلامی میں عارف ہے تیری عزت، وابستہ دامن تو ہر وقت رہا کرنا، وابستہ دامن تو ہر وقت رہا کرنا، سرکار غلاموں کو کچھ آج عطا کرنا۔ محترم حضرات، یہ جو قیام کی صورت میں ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے ترانے و نذرانے پڑھتے ہیں، درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، پھر ایک ایسا انمول وظیفہ ہے اور ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اعمال نیک اور اعمال بد، اس کو نوٹ کرنے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے ان کندھوں پہ کرامن کاتبین ہے، وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ، ہر خیر اور ہر شر کو، ہر اچائی اور برائی کو وہ نوٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بندہ کہے گا ما ھذا الکتاب لا یغادر لا صغیرۃ ولا کبیرۃ، اے پروردگار آج اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، سب کچھ میرے تخیلات، میری سوچ، میرا چلنا پھرنا، تمام معاملات اس میں نوٹ کر دیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دو فرشتے مقرر ہیں ہمارے کندھوں پہ، ایک کا کام ہے برائی لکھنا اور ایک کا کام ہے نیکی لکھنا۔ جب ایک نیکی لکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا سٹاپ کر دیتا ہے برائی والا، جب برائی لکھے تو ظاہر برائی ہے، برائی ہو رہی ہے تو وہی لکھے گا پھر نیکی والا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت ایسی ہے کہ دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ درود و سلام والی عبادت ایسی ہے، اچھا دونوں کیا کرتے ہیں، اچھائی والا تو اچھائی لکھے گا، نیکی لکھے گا، دوسرا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پہ میرا امتی درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک نیکی والا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، برائی والا گناہوں کو مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے خوبصورت، جس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو اتنے بڑے عظیم الشان جو ہیں وہ کبیر الصوت اور حسین الصوت نعت خان موجود ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ بے شک کھانا گرم ہونے میں جو جتنے منٹ ہیں تو ایک ایک دو شعر جو نعت خان ہیں وہ پڑھیں اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ اتنی پیاری گھڑیاں پھر کہاں نصیب ہو گئی تھی رمضان المبارک کی۔ تو فرحات یاسین صاحب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و
करोड़ों दरूद ओ सलाम तुम पे हर दम करोड़ों दरूद ओ सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, पस ना जाओ कयामत में मौला कहीं, फंस ना जाओ कयामत में मौला कहीं। है शफीए उमम लाज रखना मेरी, है शफीए उमम लाज रखना मेरी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद ओ सलाम तुम पे हर दम करोड़ों दरूद ओ सलाम। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, तेरी यादों से मामूर सीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे। बस मैं बनवाना बन जाऊं सुल्तान दी, बस मैं दीवाना बन जाऊं सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दरूद ओ सलाम तुम पे हरदम करोड़ों दरूद ओ सलाम। मौत के वक्त कर दो निगाहे करम, मौत के वक्त कर दो निगाहे करम, काश इस शान से ये निकल जाए दम, काश इस शान से ये निकल जाए दम। संगे दर पे तुम्हारे हो मेरी जबी, संगे दर पे तुम्हारे हो मेरी जबी, तुम पे हरदम करोड़ों दरूद ओ सलाम तुम पे हरदम करोड़ों दरूद ओ सलाम। फिर बुला लो मदीने गुनाहगारों को, फिर बुला लो मदीने गुनाहगारों को, ये तड़पते हैं तैबा के दीदार को, ये तड़पते हैं तैबा के दीदार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पे हरदम करोड़ों दरूद ओ सलाम। मोहतरम हज़रात, ये जो हम महफ़िल सजाते हैं, बाज़ लोगों का ख्याल होता है क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को जितना अक्ल दिया है, जितना इदराक दिया है, जितना फ़हम व फ़रासत और शऊर दिया है, जितना वो ज़ीरक है उसके मुताबिक ही वो क़यास कर सकता है या उतना ही वो सोच सकता है। नाकस अकलें हैं, नाकस इंसान हैं,
تو ابھی یہ میرا خیال ہے سب کب تھی محفل پچھلی جو 11 5 جون کو محفل تھی، تو یہ جو 14 جون گزری ہے نا مجھے بھی یہ 26 تاریخ کو 1 سال ہوگا امریکہ میں. میں گیلانی سید ہوں، حضور غوث پاک کی اولاد ہوں، اور اس ماہ رمضان میں باوجود مقدس محفل میں کھڑا ہوں. میرا اللہ میرے نیت سے بھی واقف ہے، میرے پاس بھی واقف ہے. 14 تاریخ کو فیصلہ تھا میرے کیس کا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کون کوئی دیتا ہے نہیں دیتا، پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، اگر دے سکتے تو ایسے کیوں نہ ہو جاتا، اور یہ کیوں نہ ہو جاتا، وہ کیوں نہ ہو جاتا. میں نے 2 دن پہلے کیس کی سماعت سے وہ اناؤنس ہونے سے 2 دن پہلے رات عشاء کے بعد حضور غوث پاک کا شیئا للہ وظیفہ کیا. میں اپنے ہم سفر برادر عزیز شہباز خان صاحب کو وہ بتا رہا تھا، وظیفہ کیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے کاغذات مل جانے چاہیے، نہیں بہتر تو پھر آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو بہتر نہیں جانتا، آپ ہمارے جد اعلیٰ ہیں. خدا کی عزت کی قسم اسی رات حضور غوث پاک کی مجھے زیارت ہوئی. اسی رات جب میں وظیفہ کرتا ایسے انہوں نے تھپکی دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو 14 تاریخ کو میں گیا اور انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کی اپروول ہے. یہ میں آپ کے سامنے زندہ میں اتنے حلف کے ساتھ آپ کو کوئی اس لیے ہم اس آقا کے وانی مدیر اس آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری جو اللہ کے فضل سے اللہ کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی کرم کر، رحیمی کا صدقہ ہمیں بخش دے، تو کریمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، تجھے واسطہ پیارے غوث الورا کا، میں صدقے میں ان کے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. یہ جتنے بھی آج آئے ہوئے تیرے آگے
آئے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی آج آئے ہوئے ہیں، تیرے آگے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، لوٹانا نہ ان کو اے مولا تو خالی تیرے ہیں، یہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، سدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی، کبھی بھی یہ نہ ہو خفا یا الہی، میں تجھ سے انہی کی رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جزى الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
یا الہ العالمین خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات جو کلام پاک پڑھا گیا، جو تلاوت کی گئی، ختم پاک کا اہتمام انتظام کیا گیا، لنگر پکایا گیا، حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ نیاز کا بندوبست کیا گیا۔ میرے مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں الہ العالمین قبول منظور فرمائے۔ اللہ فرمائے 24,000 پیغمبران نظام انبیاء و مرسلین، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور امہات المومنین، جملہ ائمہ مذاہب اربعہ حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنبلیہ، جملہ سلاسل قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سوربردیہ کروا کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ جناب آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مسلمین مسلمات مومنین مومنات داعی لم یزل کو لبیک کہہ چکے ہیں، جن کے ارواح کف سے انسری سے پرواز کر چکی ہیں، الہ العالمین ان کی بلندی درجات کے لیے اور بتدریج بخشش و مغفرت کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ فرما الہ العالمین حضور غوث سمدانی کی بارگاہ میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید الدین زہد الانبیاء فرید مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول معین بے کساں سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت امیر خسرو، حضرت شاہ نقشبند، دیگر تمام اولیاء اتقیاء صوفیاء غوث قطب ابدال اوتاد نجیب نقیب ابرار اخیار سب کی بارگاہ میں مولا تیری حکم کی تعمیر میں پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول منظور فرما۔ الہ العالمین حاضرین میں سے جتنے بھی احباب کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مولا ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اور جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں ان کو صحت و سلامتی والی عمر طویل عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم اس ماہ مقدس کا صدقہ، اس ختم پاک کا صدقہ، اس محفل پاک کا صدقہ تمام اہل اسلام کی خیر فرما، ہمارے ملک عزیز وطن پاکستان کی بہتری فرما، اس کی سالمیت کی اور استحکام کے لیے دعا کرتے ہیں الہ العالمین اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اور اس کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم ثناخوان رسول عاشق رسول جناب امجد صابری صاحب کی روح کو اشارہ ثواب کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں دست دراز کرتے ہیں، میرے مولا اس کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پاک پروردگار عالم اس بے ایمانہ قتل پہ، اندوہناک قتل پہ، ان کے گھر والوں کی والدہ، ان کی اہلیہ، ان کے بچوں پہ جو صدمہ لاحق ہوا ہے، میرے مولا اس صدمے کو وہی جانتے ہیں، انہیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے وہ بھائی، وہ اہل اسلام، وہ مسلمان جو اپنے گھروں میں بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، میرے مولا خیر سے بہتر انتظامات فرما۔ پاک پروردگار عالم جن کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں آباد ہیں، میرے مولا ان کو عزت والی سکون والی زندگی عطا فرما، میسر فرما۔ پاک پروردگار عالم حوادث زمانہ گردش ایام سے چھٹکارا عطا فرما، ہر قسم کی موجودہ اور آنے والی آفات و بلیات، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، حسد رکھنے والوں کے حسد سے محفوظ فرما، الہ العالمین حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بغض رکھنے والوں کی بغض سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اور شر انسان شر شیطان سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگار عالم حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق و طفیل جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کا حصول ہمارے لیے آسان بنا دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کی تمنا، اس کی آرزو، اس کی خواہش ہمارے دل سے نکال دے۔ پاک پروردگار عالم ہمیں بوقت موت ہماری زبانوں پہ کلمہ حق جاری فرما، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یا الہی ہر جگہ تیری ادا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائیں ہم ندا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے
दौलत बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजियो खुदा के वास्ते, मुश्किलें कर हल शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, बेकारे खेश हैरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हमारा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। लगा तक या गुनाहों का पड़े दिन रात सोते हैं, हमें भी ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह। करीमा बेबख्शाए हर हाल मा के हस्त मसीरे कमंदे हवा, मदारा मगैर अस्तु फरियाद रस्तु यासिया रा खता बख्श बस। हम बिलखसूस अपने बरादर अजीज जनाब भट्ट साहब की सेहत सलामती के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। मौला इनके घर में, कारोबार में, मामलात ज़िंदगी में खसूसी खैर व बरक़ात अता फरमा। ये महाना हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में, दीगर नफूस कुदसिया की बारगाह में जिस अकीदत व एहतराम से, जिस मोहब्बत और जो प्यार से तेरे महबूबाने खुदा की बारगाह में, खासाने खुदा मुकर्रबाने इलाह की बारगाह में जिस तरह मोहब्बत से न्याज का एहतमाम करते हैं, मेरी बहनें जिस कर्रो फर से और जिस एहतमाम व इंसराम से इस सारे मामलात को सर अंजाम देती हैं, मेरे मौला इस घर पे अपना खसूसी फजल करम फरमा, और अपने करम की, अपने फजल की, अपनी रहमत की इनको खैरात अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल नश्र व क़िना अज़ाबल सक़र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।